إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني فهما. لا تعداد بے شمار درود و سلام نبیوں کے امام سرتاج الرسول ختم الرسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر محفوظ فرمایا. حضرات گرامی قدر، جس طرح ہمارے ظاہری اعمال کا تعلق اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، اسی طرح ہمارے جو باطنی اعمال ہیں، پوشیدہ اعمال ہیں، دل کے جو اعمال ہیں، ان کا تعلق بھی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ظاہری عمل ہے، اس کا تعلق اسلام سے وابستہ ہے. اسی طرح کچھ دل کے اعمال ہوتے ہیں جو باطنی اور قلبی اعمال ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان کے ظاہری اعمال بھی اسی کے مطابق ممکن ہوتے ہیں. مثال کے طور پر خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہوتا ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جس قدر دل میں خشیت الہی کا غلبہ ہوگا، اسی قدر انسان کی ظاہری نیکیوں میں بھی حسن و جمال ہوگا. اسی طرح توکل اور یقین کا تعلق بھی دل کے اعمال کے ساتھ ہے، اور یہ قلبی عبادت ہے. تو انسان کا توکل جس قدر مضبوط ہوگا، وہ اس قدر زیادہ یقین اور اعتماد کے ساتھ نیک اعمال میں آگے بڑھے گا. بیعینی کچھ برے اعمال بھی ایسے ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جب انسان اچھے اعمال جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو اس کے ظاہری اعمال میں رونق ہو جاتی ہے، تو اسی طرح جو برے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ نیکیاں بھی اپنی مٹھاس اور لذت کھو دیتی ہیں. اور ان ساری بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری، اس بیماری کا نام ہے حسد. حسد کرنا. جب انسان حسد جیسے ناپاک اور کبیرہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلنے سے پہلے دنیا کی جہنم میں اپنے آپ کو جلا رہا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی محض بدسکونی اور بے چینی کا مجموعہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسد کس کو کہتے ہیں؟ اس کی موٹی تعریف تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی نہ ہونے کا نام حسد ہے. لیکن حسد کی سب سے بری حالت یہ ہے کہ آدمی
کسی کے فضائل کو دیکھ کر، کسی کے وسائل کو دیکھ کر، کسی کے رتبے، اس کے عہدے، اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر یہ سوچے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں. یعنی اس کے اندر یہ خواہش بھی ہو، یہ تمنا بھی ہو کہ اس سے چھن جائے اور مجھے یہ مل جائے. اور آدمی کی عزت، شہرت اور مقام کو دیکھ کر دل ہی دل میں جلتا رہے اور اڑتا رہے کہ اس کو آخر یہ مقام کیوں ملا اور مجھے کیوں نہیں ملا. اور ایسے صاحب فضل اور صاحب وسعت بندے کے ساتھ خام خواہ کی ضد رکھنا، اناد رکھنا، اس کے خلاف سازشیں کرنا، چلاکیاں کرنا، ناجائز تنقید کرنا اور اس کے معاملے میں نفاق سے کام لینا، اور موقع ہاتھ میں آ جائے تو تہمت لگانے سے بھی باز نہ آ جاتا. یہ سارے مکروہ دھندے حسد کے زمرے میں آتے ہیں. اب ہمارے سامنے رمضان آنے والا ہے. رمضان تو ایمان والے بندے کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے. تو اگر ہم میں سے کوئی اس بیماری میں ملوث ہو جائے، اس کا تو نیکیوں کا سوال ہی کرکرا ہو جائے گا، مزہ ہی خراب ہو جائے گا. تو اس لیے رمضان سے پہلے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا مناسب سمجھا کہ حسد کرنا. اب یہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی طور پر ہم اس بیماری میں ملوث ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ان اللہ کان بکل شیء علیما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. مردوں کے لیے اس فضیلت، مقام، عزت، مرتبے میں ایک حصہ مقرر ہے اور عورتوں کے لیے بھی اس میں ایک حصہ مقرر ہے جو انہوں نے محنت سے، مشقت سے کمایا. اور اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو. کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ فراخ کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. یہ جو اگر کسی کو مقام اور مرتبہ، عزت اور وجاہت ملی ہوئی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے نا. اب اس کے اوپر جلنا اور اڑنا اور اس کے بارے میں دل میں حسد پیدا کرنا یہ شریعت کے خلاف. فرمایا اب جو بندہ حسد کرتا ہے وہ بہت ساری قیمتی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور حسد کے تمام راستے تباہی کی طرف، بربادی کی طرف جاتے ہیں. اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جس نے بھی حسد کیا وہ ناکام اور نامراد ہوا، کامیابی نہ اس کو مل سکی. ہم خیر القرون میں دیکھتے ہیں ویسے تو بنیادی طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کی صفت ہے حسد کرنا. اللہ نے صفت بیان کی قرآن پاک میں پڑھتا ہوں آگے جا کر. اب دیکھیں کہ قریش مکہ اور مدینہ کے جو یہود و نصارہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا صرف حسد کی وجہ سے انکار کرتے. آپ دیکھیں کہ ورنہ ان کو پتا تھا اسلام سچا دین ہے اور اللہ کے نبی اللہ کے سچے اور آخری رسول ہے، پتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ دین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. اب مکہ اور طائف دو مرکزی شہر تھے. تو مکہ کا جو سردار تھا وہ ولید بن مغیرہ تھا
اور طائف کا جو سردار تھا وہ عروہ بن مسعود الثقفی تھا. اب مشرکین مکہ کا پرابلم یہ تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار کو نبی بناتا تھا، طائف کے کسی سردار کو بنا دیتا. بھلا اللہ تعالیٰ کو رسول بنانے کے لیے ایسا شخص ملا جو پیدائشی یتیم ہے. یہ ان کا قول تھا، جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ وہ قبیلے یا خاندان کا سربراہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جملہ قرآن پاک میں نقل کیا سورہ زخرف میں. وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی نازل کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان سرداروں پر قرآن نازل کرنا ہوتا. یہ جو بڑے نامی گرامی سردار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، یہ رب کا فضل اور اس کی رحمت تم نے تقسیم کرنی. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جس پر چاہتا ہے جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تقسیم کر لیتا ہے. اور اللہ نے بتایا نحن قسمنا بینہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تقسیم کرتے ہیں معیشت بھی، معاشرت بھی، عزت بھی، ذلت بھی، طاقت بھی، وجاہت بھی، حشمت بھی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات. اب جس کو عزت ملتی ہے، بجائے اس کے کہ تم عزت والے کے پاس رجوع کرو، لوگ حسد کرتے ہیں، لوگ اپنا ٹیڈ پکڑ لیتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وہ تمسخر اڑاتے ہیں. فرمایا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. لوگوں یاد رکھو اس بات کی، اللہ کی رحمت تو کہیں بہتر ہے اس چیز سے جو تم جمع کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ کا فضل تلاش کرنا. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حسد کرنا یہودیوں کی بڑی خصلت ہے. مسلمان بندہ اور ایمان والا بندہ حاسد نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 54 میں کیا فرمایا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. کیا تم سب حسد کرتے ہو لوگوں سے جو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا؟ یہ کوئی زور بازو سے نہیں حاصل ہوتا. یہ عزت، یہ مقام اور مرتبہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا نبیا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آل ابراہیم کو بھی عزت دی، ان کو بھی شرف دیا، ان کو بادشاہت دی، ان کو مقام اور مرتبہ دیا. اب اگلا جو بات ہے بہت زیادہ توجہ سے سمجھنے والی ہے کہ جو میں نے کلیم کیا قرآن کی روشنی میں، یہودیوں کی خصلت ہے حسد کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب کیا چاہتے ہیں، ان کی خواہش کیا ہے؟ ان کی خواہش یہ ہے لَوْ يُرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں واپس کفر کی حالت میں لوٹانا چاہتے ہیں. اس پر ان کا پہلے دن سے کام ہے، ان کا ایجنڈا ہے. وہ اس کے لیے بجٹ خاص کرتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کیسے کرنا ہے، مسلمانوں کو ان کے ایمان سے برگشتہ کیسے کرنا ہے. فرمایا یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے جو ان کے دل کے اندر ہے، حسد کی وجہ سے. ہم دورہ معیار ان کا ڈبل سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں. فرمایا وآتیناہم، فرمایا من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان صراط مستقیم پر ہے. آج دیکھیں اہل مغرب، اہل یورپ، وہ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے کبھی خاکے بناتے ہیں، کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی قرآن جلاتے ہیں، کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں حفظہ سرائی کرتے ہیں. یہ صرف حسد کی بنیاد پر ہے. اور جبکہ میں آپ کی اور ہماری بات کروں، اپنی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو قرآن پاک میں صفت بیان کی سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں، کمال ہو. رمضان آ رہے ہیں، ہم نے ویسے بھی قرآن پاک کے ساتھ تعلق تو جوڑنا ہے، تو کچھ مقامات قرآن پاک کی وہ ہمیں فنگر ٹپس پر یاد ہونے چاہیے. وہ ہمیں ہمارے یعنی سارا قرآن پاک ہمارا فیوریٹ ہے، بٹ کچھ ایسی آیات، کچھ ایسی سلیکٹیو آیات،
ان کا مفہوم، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر وہ مجھے ازبر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم، جو ایمان لانے کے بعد تمہارے پاس آئے، جو ایمان لے کر تمہارے پاس آئے، وہ کیا ہے؟ وہ کرتے کیا ہے؟ ان کی دعائیں کیا ہیں؟ ان کی پکار کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے رب معاف کر دے ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ ایمان والے تھے، تو ایمان والوں کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے بڑے محسن مربی اسماعیل بھائی کے چچا جان عبدالوحید صاحب فوت ہو گئے پچھلے ہفتے کے، وہ اور بھی اس سے پہلے ان کے والد صاحب اور ہمارے بزرگ وہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے سفید داڑھی والے، یعنی ان کا وجود ہی ہمارے لیے خیر کا باعث تھا۔ تو اب یہ ایمان والوں کی مستقل دعا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم نے سارے ایمان والوں نے دعا کرنی ہے، تو یہ دنیا چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس آ چکی، تو ایمان والوں کو دعا کرنے کا حکم دیا، نہ کہ ایمان والوں کو حسد کرنے کا کہا۔ اور ایمان والے آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمارے دل میں کینہ نہ ڈالنا، ہمارے دل میں حسد نہ ڈالنا، ہمارے دل میں بغض نہ ڈالنا، ہمارے دل میں عداوت نہ ڈالنا۔ کن لوگوں کے بارے میں؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے۔ یہ ہے کرنے کا کام کہ ہم اپنے بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارا آپس میں دعاؤں کا تعلق ہونا چاہیے۔ ہم جب ایک دوسرے سے ملیں تو ہم دعا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں حضور اکثر صحابہ کو دعا کریں، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک۔ عربی نہیں آتی تو اردو میں دعا دے دیں کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے۔ پوچھے بھائی کیا حال ہے، بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو شفا دے۔ اچھا کہ آپ کے بزرگوں کا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ یعنی یہ ہمارا کرنے کا کام۔ تو جب ہم یہ کام نہیں کرتے تو پھر ہمیں شیطان مختلف طریقوں سے آ کر بہکاتا ہے، وہ ہماری توجہ جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ، ایک ایمان والے بندے کے دل میں حسد اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ حسد ہوگا تو ایمان ختم ہو جائے گا، خود بخود ختم ہو جائے گا، اور ایمان ہوگا دل میں تو حسد ہی نہیں آئے گا۔ یعنی ایمان کا اولین تقاضا کیا ہے؟ تو بندہ حسد نہ کرے، اور ایمان کا اولین تقاضا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسد تو باقی پھر بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ تم اپنا گمان بھی پاک کرو، سورۃ الحجرات اور پارہ نمبر 26 اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 11 اور 12، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، تمسخر مت اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو۔ اور عورتوں کو بھی تاکیداً فرمایا ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں ایک دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو۔ فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، ہے اور اپنی جانوں پر عیب مت لگاؤ، عیب مت لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عیب لگانا، اور خاص طور پر کسی کی کردار کشی کرنے کے لیے، یہ دیکھیں وکی لیکس کا زمانہ ہے، ویڈیو لیکس کا زمانہ ہے، آڈیو لیکس کا زمانہ ہے، یہ کیا ہے ایسا؟ اگر بندے کو پتا ہو شعوری طور پر وہ دین کا سبجیکٹ اس نے پڑھا ہو تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا بھائی تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کسی کا تمسخر مت اڑاؤ، اور فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر الزام تراشی مت کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ ہم نے تو پوری نرسری تیار کی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کو برا کہنا ہے، اس کے اوپر الزام لگانا، اس کو اوئے توئے کرنا ہے۔ تو یار ہم واپس لوٹے نا، تو رمضان آ رہا ہے،
تو رمضان کی برکتوں کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ کہ ہم اپنے دل کو حسد اور بغض سے پاک کریں، ہم اپنی زبان کو پاک کریں، کسی کو برے لقب سے مت پکاریں۔ آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ جن کا نام سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کا قد چھوٹا تھا۔ ایک دفعہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہہ رہی تھی؟ چھوٹے قد والے کو چھوٹے قد والا کہہ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے، اس کے باوجود آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ تو نے اس کو جملہ کہا ہے، یہ اتنا زہریلا ہے، اگر اس کو سمندر کے پانیوں میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی ساری مخلوق مر جائے اس کے زہر سے۔ ہم سوچتے نہیں بات کرتے، ہم بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں، اگلے بندے کی کردار کشی کرتے ہوئے، اس پر تہمت لگاتے ہوئے، اس پر الزام کرتے ہوئے۔ اور فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کسی بندے کا الٹا نام لینا یہ بہت بری بات ہے، یہ تو ایمان سے پہلے کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری کو کیا کہا؟ ابو ذر غفاری کو کون نہیں کہا؟ ابو ذر غفاری وہی ہے نا جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تو میرا دوست ہے۔ پوری ذخیرہ حدیث میں سے صرف ایک ابو ذر غفاری ہے جو حدیث بیان کرتے کیا کہتے ہیں؟ اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست نے یہ بات بتائی، اوصانی خلیلی۔ اور کس صحابی نے یہ لفظ بولے کہ مجھے وصیت کی میرے دوست نے؟ تو ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کیا کہہ دیا؟ وہ ایک کالی ماں کے بیٹے، بلا شبہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رنگ کے کالے تھے، حبشے کے رہنے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ذر یہ تو جاہلیت کی بات ہے، یہ اسلام کی بات نہیں ہے، یہ اسلام سے پہلے کے کام تھے۔ تو یہ حسد کرنے سے یہ سارے دروازے کھلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ یار ہمارا کام نہیں ہے ہم کسی بندے کو دیکھ کر اندازہ لگانا شروع کر دیں، ہم اس کے بارے میں اپنا ایسٹیمیٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے سمجھدار بندے جو اندر بڑھیا سے انہوں تو پتہ لگ گئی سے میں وہ تو صاحب لا رہے سے میں تے بولن تو پہلے اندازہ لا رہے سے جو گڈی چ اتریا سی نا میں پتہ لگ گیا سی نے کی کرنا، یار کیسے تمہیں پتہ چل گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنے گمان کو ٹھیک کرو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ بس جب میں نے گفتگو شروع کی تھی تو میرے پتہ لگا سے کی گل کرتی، میرے کو ہونے پوچھ لیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اور یہ اتنا ناسور ہے میرے معاشرے کا، ہم کسی کو مارجن ہی نہیں دینا چاہتے، ہم کسی بندے کو رائے دینا نہیں چاہتے، اور اس کے پیچھے یہ حسد، بغض، نفرت، اناد اور کینہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اچھا اب اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ اب آپ دیکھ لیں مطلب جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں موبائل میں کال ریکارڈنگ ہے، کبھی ہم آپس میں بیٹھے کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور بندہ سادہ ماحول میں بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اس کو چھوڑتے ہیں، ان باتوں کو بنا کر جوڑ کر کاٹ کوٹ کر پیش کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کی تعریف کیا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کرام سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ اس میں عیب پایا جاتا ہے، فرمایا یہی تو غیبت ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے اور تم سواد لینے کا اس کی باتیں بیان کرتے ہو۔ تو فرمایا اگر وہ عیب اس میں پایا نہیں جاتا یہ تو بہتان ہو جائے گا نا۔ تو دیکھیں میں نمازی ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں حافظ ہوں، لیکن اگر میں بیک بائٹنگ سے باز نہیں آتا ہوں، میں غیبت اور چغلی سے باز نہیں آتا ہوں، میں جاسوسی سے باز نہیں آتا ہوں، تو میرا ایمان نہیں ہے، میں ایمان والا بندہ نہیں ہوں۔ مطلب میں کسی پر کون ہوتا ہوں اس کے بارے میں اپنی رائے اور اپنا ذہن اس پر ٹھوسنے والا، اس پر مسلط کرنا۔ اور یہ جو ویڈیو کلپس لوگوں کے بارے میں دیکھیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سخت مذمت کی ہے۔ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، بے خبر مومن عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر،
گھر میں کوئی خاتون بیٹھی ہے، اس کی تصویر کھینچی گئی، کسی شادی کے موقع پر کھینچی گئی، اب بعد میں اس سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس کو نشر کر دیں، یہ کتنا سخت برا ہے۔ اللہ نے فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو اس کے علاوہ عذاب اور بہت سخت ہے۔ تو جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، اس معاشرے کو بلا شبہ غربت اپنی جگہ پر ایک ناسور ہے، لیکن بد اخلاقی، حسد، بغض، کینہ، اناد، نفرت، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دیکھیں ہم تو بڑی خطا کار ہیں، ہم کوئی نبیوں کے بیٹے تھوڑی ہیں، لیکن حسد تو نبیوں کے بیٹوں میں آیا تو وہ برباد ہو گئے نا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو، تو اس کے پیچھے کیا کار فرما دیجیے، یہ حسد ہی تھا۔ یعنی آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ سارے سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کی، ابلیس نے کیا بولا؟ اس نے کہا میں تو سپیر کروں، میں کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں کیوں کروں؟ بس وہاں سے اس کی وہ انا اس کی آڑے آ گئی۔ تو یہ جو انا ہے نا، جھوٹی تسکین ہے، اس کے بارے میں فیض نے کہا تھا نا کہ نہ قرب کے ہوتے ہیں نہ وفا کے ہوتے ہیں، سارے جھگڑے بس انا کے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب زمین پر سب سے پہلا قتل ہوا وہ بھی اسی وجہ سے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا نا میرے نبی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ بیان کیجیے ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ، جب دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہو کیا کہتے ہیں؟ قال لأقتلنك، میں تجھے چھڑنا نہیں، میں نے تجھے نہیں چھوڑنا۔ یعنی اس سب کے پیچھے وہ حسد تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ توجہ سے بات کو سکے گا، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اِنَّهُ سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ الْأُمَمِ، فرمایا قریب میری امت کو پہنچنے والی ہے پہلی امتوں کی بیماری۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا دَاءُ الْأُمَمِ، وہ پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ بہت توجہ سے سمجھیے گا اور دیکھیے، اگر آج ہم میں سے کوئی بندہ اس میں ملوث ہے تو توبہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امتوں کی بیماری کے الاشر کفران نعمت، ناشکری کرنا، نعمتوں کی ناشکری اور بے توقیری اور بے قدری کرنا۔ دیکھیں یعنی میرے پاس جو کچھ بھی ہے لیکن میں پھر بھی ارب ہاں لوگوں سے تو بہتر ہوں، صحت مند ہوں، میرے ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، سلامت ہیں، سارا کچھ ہے، روٹی کھا کر سوتا ہوں، ایمان ہے، سارا کچھ ہے، پھر بھی بندے مرو 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 کری جاتے ہیں اور یہ حالات ٹھیک نہیں، اور بڑے ماڑے کی پاس یہ ناشکری ہے۔ اور نہیں ہوں کمائیاں کسے رہی ہیں، جو بس کمائیاں ہو گیا جڑی ہوتی ہیں، کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اور گھر کے سارے بندوں کے پاس موبائل ہے، سارے بندوں کے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے ابا جی کے زمانے میں ایک ہی سائیکل ہوتی تھی، اس وقت کچھ نہیں، اور نہیں وہ لاکھ چکے سے، اور یار اب تو ہر بندے کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہے، سارے لڑکوں کا اپنا اپنا الگ کاروبار ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کفران نعمت۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے اوپر اور زیادہ چیزیں تک کر دوں، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو فرمایا پہلی امتوں کی بیماری میری امت کو پہنچے گی، اور وہ کیا؟ وہ کفران نعمت ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ والبطر، شوخی مارنا، چاوڑ کرنا، اترانا، ایویں لوگوں کو دکھانا اور پوچھنا وہ تیرے کو گڈی کیڑی ہے، لے یہ پرانا ماڈل لے کرنا ہے، میں تو 2 سال پہلے چلا کے چڑھ گئی، کیا مطلب اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ اترانا، تکبر کرنا، فخر اور غرور کرنا۔ اور فرمایا تکاثر، سورہ الحاکم التکاثر ہے نا، کیا فرمایا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال اکٹھا کرنے کی ہوس نے تمہیں برباد کر دیا کہ تم نے جا کر قبریں دیکھ۔ فرمایا یہ بھی پہلی امتوں کی بیماری ہے، مال جمع کرنے کا لالچ، والتنافس، ایک دوسرے سے آگے نکلنا دنیا داری کے اعتبار سے، دنیا داری کے اعتبار سے، دنیا داری۔ کئی دفعہ ہوتا ہے، میں ایک دفعہ ایک پروگرام پہ گیا تو ایک بندے سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، سارے منڈے ماشاءاللہ سیٹ ہیں۔ میں نے کہا یار میں تجھ سے پوچھا
یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں ہے، اور الحمدللہ سب ٹھیک ہے، بس یہ سب مطلب کبھی ہم یہ بھی بات کریں کہ بھائی ایمان کا کیا لیول ہے، آج فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اور تلاوت کی ہے کہ نہیں کی، کیا رمضان کا پلان کیا ہے، کتنی دفعہ قرآن پاک مکمل کرنا ہے، یہ تو کرنے کے کام تو یہ. تو فرمایا پہلی امتوں کی بیماریاں الاشر، کفران نعمت، نعمتوں کی ناقدری کرنا، والبطر، مال پر اترانا، والتکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کا لالچ، والتنافس، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، والتباغض، بغض رکھنا، ایویں بغض رکھنا، والتحاسد، والتحاسد، حسد رکھنا، حتی یکون البغض، حتی کہ بغاوت پر اترانا، ثم یکون الحرج، اور پھر اس کے بعد تباہی تباہی ہے، قیامت کی قیامت ہے، بربادی بربادی ہے، ہلاکت کی ہلاکت. بس میں اور آپ اپنی انگلیوں پر یہ چیزیں گنیں اور دیکھیں ہمارے بڑے سے لے کر چھوٹے تک سارے اسی بیماری میں مبتلا ہیں. کیا کہتے ہیں، ہے یہی دھن تجھ کو رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا. یار بھلا کیا جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا؟ تو ہم نے اپنے الگ ہی شوق پالے ہوئے. یہ ایک ایمان والے بندے کی زندگی نہیں ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. تو آئیے آج کے اس مختصر گفتگو کا جو پیغام اور میسج ہے وہ یہ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ حسد نہ کریں، بغض نہ کریں، اناد نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں کسی سے. ایسے اب دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر اللہ نے کیا، یعنی حسد ایسی بیماری ہے کہ جو بڑے بڑے معصوم اور پیارے رشتوں کو پامال کر دیتی. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. انہوں نے کہا ابا جی ہر ویلے یوسف 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 ہی کرتے رہتے، وہ اسی یارہ بھرا جوان ساڈا نام نہیں لیتے. اور کیا کہا، ان ابانا لفی ضلال مبین، نبی ہے وقت کا، نبی ہے یعقوب. اس کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ ہمارا باپ کہیں گمراہ ہو رہے، بلکہ واضح گمراہی میں. اب انہوں نے پلان کیا کیا، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، قتل کرو، ایسا کنڈا کٹو گا، نہ یہ ہوئے گا نہ مسئلہ ہوئے گا، نہ یہ ابا جی کو نظر آئے گا نہ ابا جی بات کریں گے، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد ہم نیک بن جائیں. اب اس سے اگلا ستم دیکھیں، یہ سارا حسد کی وجہ سے ہوا. اچھا جب وہ واپس سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر واپس آ گئے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا یا صفالا یوسف، ہائے میرا یوسف. جگر کے ٹکڑے جدا ہو جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا. تو اب بچوں نے کیا کہا، سیدنا یعقوب رو رہے ہیں اور رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، غمزدہ ہیں. بچے کے کہتے تاللہ تفتح تذکر یوسف. ابا جی تسی اپنی حالت دیکھو، تہاڈا بلڈ پریشر بڑھ جانا ہے، چلو اندر چلو. تسی رو کیوں رہے، تسی ہر ویلے یوسف کا نام لے لے کے تسی اپنے آپ کو نعوذ باللہ خراب کر لینا، ہلاک کر لینا. او تکون من الہالکین، یا تم ہلاک کر لو. یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے حسد تھا. اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6065 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. لوگوں ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے کی چغلی مت کرو، بیک بائٹنگ مت کرو. اور کیا کہا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے تو اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تلقی کرے. اور جس بندے کے دل میں حسد نہیں ہوتا وہ بندہ بڑا کمال ہوتا ہے. آئیے بارگاہ رسالت میں لیے چلتا ہوں، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا انس بن مالک جو خادم رسول ہیں وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے، کنا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جلسہ ہو رہا تھا، آپ واز کر رہے تھے. اللہ اکبر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک بندہ آئے گا اور وہ بندہ جنتی ہوگا. اب صحابہ کرام سارے دیکھنے لگے کہ اچھا کیڑا بندہ ہے، پتہ نہیں لگے. فطلع رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی نمودار ہوئے.
اور وضو کے قطرے ان کی داڑھی سے نیچے گر رہے تھے اور انہوں نے اپنے الٹے ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا، مسجد میں آ رہے تھے. صحابہ بڑے رہا یار کمال ہے. اچھا پھر ایک دن گزرنے کے بعد اگلا دن آیا. فلما كان الغد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك. جب اگلا دن ہوا تو اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ ابھی تمہارے اوپر ایک جنتی آدمی نمودار ہوگا، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ. صحابہ سارے دیکھنے لگے یار یہ تو بندہ کل بڑا گیا. تیسرا دن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے اوپر ایک جنتی بندہ نمودار ہوگا، جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھے. اللہ اکبر. اب 3 دن لگاتار ایک ہی بندے کو جنت کی بشارت. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس چھوڑ کر چلے گئے تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص اس بندے کے پیچھے چلے گئے اور ان کو جا کر کہا کہ میں اپنے ابا جی سے جھگڑ بیٹھا ہوں اور میں نے یہ کہہ دیا ابا جی کو کہ 3 دن میں گھر نہیں آنا. تسی 3 دن میں اپنے گھر رکھ لو گے. کوئی گل نہیں بیٹا رہا ساڈا بھتیجا ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر 3 راتیں میں نے قیام کیا. کہتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ رات کو کراٹے مارتا ہے وہ سوتا ہوا، بس جب پہلو بدلتا ہے تو اس وقت اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھتا، تہجد بھی نہیں پڑھتا، اور صبح اٹھ کر جیسے ہم فرض نمازیں پڑھتے تھے ویسے وہ پڑھتا تھا. تو میں کوئی چیز نوٹ ہی نہیں کر سکا. تو کہتے ہیں جب 3 دن گزر گئے تو میں نے ان کو کہا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، لم یکن بینی و بین ابی غضب ولا حجر، میری اور میرے ابا جی کے درمیان کوئی چپکلش اور کوئی ناراضگی نہیں ہوئی تھی. ولکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لک، میں نے تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا 3 مرتبہ کہ جس نے جنتی بندہ دیکھنا ہو تمہیں دیکھ لے. تو مجھے بتاؤ میں نے تو عمل کوئی دیکھا ہی نہیں تمہارے اندر، تم کیا ایکسٹرا عمل کرتے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں یار دیکھ لو، مطلب مجھے تو نہیں لگتا کہ میں عمل کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں بڑا مایوس ہو کر جب وہاں سے واپس لوٹنے لگا تو اس صحابی نے مجھے بلایا. کہتا ہے ادھر آؤ باس. ظاہری طور پر تو نے دیکھ لیا ہے کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا ہوں، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بہت زیادہ توجہ آپ کی چاہوں گا. انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا حسد. میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں نہ حسد رکھتا ہوں، نہ کینہ رکھتا ہوں، نہ بغض رکھتا ہوں، نہ نفرت رکھتا ہوں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. اللہ کی قسم یہی وہ بات ہے جس نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے. ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ دل کو صاف کریں. بس رمضان میں اس طرح ہم داخل ہوں. رمضان سے پہلے کوئی رنجش ہے، کوئی اناد ہے، دیکھیے پتہ ہی نہیں چلتا. آج ہمارے وہی صاحب موجود نہیں ہے جہاں باہر کھڑے ہونا جمعے کے بعد کہنا روٹی یار ساڑھے کو کھاؤ، کوئی کام نہیں ہو. آپ نے سب اس بات کئی دفعہ انہوں نے کہنا بس دوسری ساڑھے کو روٹی کھاؤ. کیا سالے آدمی تھے، پتہ ہی نہیں چلتا بندوں کا ایسے جھٹ پٹ ہوتا ہے. تو کیا دل میں نفرت لے کر جانا، دل میں اناد لے کر جانا، دل میں بغض اور کینہ لے کر جانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے حسد کرنا ہی ہے، نہیں تم رہ سکتے تو 2 چیزوں میں کر لو. اگر حسد کرنا ہے تو 2 چیزوں میں کرو، رشک کرنا ہے تو 2 چیزوں میں کرو. صحیح بخاری حدیث نمبر 73 فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. فرمایا حسد جائز نہیں ہے مگر 2 چیزوں میں. رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی حلقتہ فی الحق. ایک بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ ہمیشہ پیر کرتا ہے، جہاں وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ خرچ کرتا ہے. اس پر نشے کرو گے یار کمال ہے، سبحان اللہ، مجھے بھی اللہ کو مال دے تو میں بھی اسی طرح خرچ کروں. اور دوسرا بندہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے وہ اس علم کو تقسیم کرتا ہے، اس علم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. تو اس کے علم پر رشک کرو یار کمال ہے، کیا بات ہے، یا اللہ مجھے بھی اس طرح علم عطا کر میں بھی تیری معرفت حاصل کروں. تو ان 2 چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز میں حسد جائز نہیں ہے.
تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو حسد، بغض، اناد، نفرت اور کینے سے پاک کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.